خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں لوائس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ. ٹوڈے آئی ایم going to discuss about article number 49 Constitution of Pakistan 1973. What does article 49 Constitution of Pakistan 1973 says about chairman, senate or speaker, national assembly speaker to act as or perform functions of president. آرٹیکل نمبر 49 کہتا ہے کہ چیئرمین ہو یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو وہ قائم مقام صدر ہوگا یا صدر کے فرائض منصبی انجام دے گا، یعنی جو صدر کا کام ہے وہ انجام دے گا. آرٹیکل نمبر 49 کا پہلا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کا عہدہ وفات کی صورت میں، یعنی اگر صدر کی موت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی صورت میں وہ صدارتی ذمہ داری کو سنبھالے گا چیئرمین یا اسپیکر. یا اگر صدر بیمار ہو جاتا ہے یا صدر موجود نہیں ہوتا، کوئی بھی وجہ ہو، وہ آفیشل ٹور پہ باہر ہو یا بیماری سے باہر ہو، باہر کا مطلب اگر وہ کرسی پہ آفس میں اپنا نہ سنبھال سکے، اس کی جگہ خالی ہو، تو چیئرمین سینٹ یا قومی اسمبلی کا اسپیکر اس عہدے کو یعنی صدارتی عہدے کو سنبھالے گا، اس کو انجام دے گا. اور اگر سینٹ کا چیئرمین بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک نہیں 2-3 بیمار ہو جاتے ہیں، انسان ہے جو پیدا ہے، جہاں زندگی ہے وہاں مسائل ہیں. اگر سینٹ کا چیئرمین بھی بیمار ہو جائے یا اپنے صدارتی چیئرمین کے علاوہ صدارتی ذمہ داری کو سنبھالنے سے قاصر رہے، نہ سنبھال سکے، تو قومی اسمبلی کا اسپیکر صدارتی ذمہ داری کو سنبھالے گا. اس وقت تک سنبھالتا رہے گا جب تک کہ کوئی دوسرا صدر نہ آ جائے، یا وہی صدر واپس نہ آ جائے، یا سینٹ کا چیئرمین نہ آ جائے. Respected friend, chairman or speaker to act as or perform functions of president. Article number 49, para 1 says, if the office of president becomes vacant, empty by reasons of death, by reasons of resignation, by reason of removal of his service, any kind of reason, if president is not available, then chairman, or if he unable, then chairman will perform president's duty. Or if chairman is not available to perform the functions of the office of president, then Speaker of the National Assembly shall act as president until a president is elected in accordance with clause number 3 of Article 41. I already mentioned about Article number 41. If you are willing to know, you can see my another video, Article 41, what Article 41 Constitution of Pakistan says. You can watch easily. Respected friend, why do I try to convey constitutional knowledge? Because I believe legal or constitutional knowledge is a powerful tool for successful people. So try to connect with us. You can learn, you can get a lot of legal knowledge and constitutional knowledge and human rights knowledge and your duty knowledge and your rights knowledge.
آرٹیکل نمبر 49 کا پیرا نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ جب صدر اگر ملک سے باہر ہونے کی صورت میں یعنی غیر حاضری آفس میں نہیں ہے، وجہ کچھ بھی ہو، غیر حاضری آفس میں موجود نہیں ہے، فنکشن صدارتی منصب ادا کرنے سے قاصر ہے، تو وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر صدر کے پاکستان واپس آنے تک یا جیسی بھی صورت ہو اپنی صدارتی فرائض منصبی سنبھالتا رہے گا جب تک کہ نیا پریسیڈنٹ نہ آ جائے یا جب تک کہ وہی پریسیڈنٹ واپس اپنی ذمہ داری کو نہ سنبھال لے۔ آرٹیکل نمبر 49 پیرا 2 says when the president by reasons of absence from his country or any other cause he is unable to perform his functions, the chairman, the Senate chairman, or if he too is absent or unable to perform the functions of the office of president, the speaker of the National Assembly shall perform or act the functions of president until the president returns to his seat, to his office, or coming back to Pakistan as the case may be, resumes his functions. ہم آرٹیکل 49 کو مختصراً وضاحت یوں کرتے ہیں ناظرین کہ اگر صدر شدید بیمار ہو جائے، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر کام کرنے کے قابل نہ رہے، یا کلو نفس ذائقۃ الموت، انسان کو موت بھی آ سکتی ہے، اگر صدر کو موت آ جائے، مر جائے، یا استعفیٰ دے دے وہ یا اس سے لے لی جائے، کسی بھی صورت میں اگر صدر کا عہدہ خالی ہے، صدارتی کرسی خالی ہے، صدر کی ذمہ داری والی کرسی خالی ہے، یا صدر ملکی یا غیر ملکی دورے پر باہر نکلا ہوا ہے، تو ملک کا نظام، ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے قائم مقام صدر کا تقرر بہت ضروری ہے۔ اس لیے آئین سازی کے لیے، قانون سازی کے لیے، دیگر آئینی مسائل کے لیے صدر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج کل تو ویسے بھی آرڈیننس کے اوپر سائن کرنے کے لیے صدر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے کسی کے پاس، لہذا صدر اپنا رول پلے کرتا ہے اور قانون بناتا ہے تاکہ ملک کا نظام چلے۔ اسی لیے ایسی صورت میں سینٹ کے چیئرمین کو صدر کے اختیارات سونپے جاتے ہیں۔ یہ آئین نے سینٹ کے چیئرمین کو حق دیا ہے کہ وہ صدر کی غیر موجودگی میں صدارتی ذمہ داری بھی سنبھالے گا، اور جو ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کا وہ چیئرمین کا عہدہ سنبھالے گا۔ اسی طرح اگر اسپیکر نہیں ہے اور اسپیکر چلا گیا ہے صدارتی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے، چونکہ سینٹ کا چیئرمین بھی ملک میں نہیں ہے، یا بیمار ہے، یا کسی بھی وجہ سے صدارتی ذمہ داری کو انجام دینے سے قاصر ہے، نہیں دے سکتا، تو اس نیشنل اسمبلی کا اسپیکر سنبھالے گا صدارتی ذمہ داری کو، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ سنبھالے گا اسپیکر کی ذمہ داری کو۔ ناظرین، ایسی باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں قانون کی، آئین کی، اس لیے کہ ناظرین کامیاب قومیں وہ ہوتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو۔ آپ کو ایک مزے کی بات آخری کرتے چلیں کہ امریکہ میں اس وقت تک اس کو شہریت نہیں ملتی جب تک کہ اس کو اس کا بنیادی حق اور اس کو اس کی بنیادی ذمہ داری کا علم نہ ہو۔ بالکل آرٹیکل کی صورت میں، قانون کی صورت میں، امینڈمنٹ کی صورت میں، چونکہ امریکہ میں امینڈمنٹ سسٹم ہے، 1 to 10th امینڈمنٹ ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے، اسی میں ان کے رائٹس ہے، نالج آف رائٹس ہے، نالج آف ڈیوٹی ہے، فنکشنس ہے، ان چیزوں سے آگہی کے لیے۔ اسی لیے ہم
اپنے لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کا آئینی قانونی حق معلوم ہو. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new video. And good luck, my friend. Try to improve your knowledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.